بسم اللہ الرحمن الرحیم. قواعد کا کردار یعنی رول آف گرامر. بالکل خاموش ہو جائے، ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، پڑھانا بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ہے نا. 20 آبجیکٹو پرشن اتر کو لینا ہے. پتہ نہیں آپ لوگ تیار ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تیار ہیں سب؟ چلیے. چونکہ کل ٹیسٹ ہے اس لیے ہم نے 20 سوالات کو تیار کر کے لایا ہے، اس لیے بالکل خاموشی کا ماحول بنائے رکھے تاکہ یہ اسباق بھی ہو جائے اور ساتھ میں 20 پرشن اتر اور سوال جواب بھی حل ہو جائے. خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قواعد کا کردار یعنی رول آف گرامر. سب سے پہلے ان کو مختصر میں ہم زبانی سمجھ لیتے ہیں. آپ نے 2 طریقہ سنا ہوگا، استخراجی طریقہ اور استقرائی طریقہ، ہے نا. ڈیڈکٹیو میتھڈ اور انڈکٹیو میتھڈ. ایک پرانا طریقہ کہلاتا ہے اور ایک جدید طریقہ کہلاتا ہے نا. ایک قدیم طریقہ اور ایک جدید طریقہ. قدیم طریقہ کیا ہے؟ استخراجی طریقہ، جسے آپ ڈیڈکٹیو میتھڈ کہتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ پہلے بچوں کو رول، گرامر اور اصول رٹوائے جائیں، اس کے بعد اسی کے حساب سے مثالیں دی جائیں. اس میں پریشانی کیا ہوتی ہے کہ جب بچوں کے سامنے کوئی مثالیں نہیں ہوتی، سمجھنے کے قابل کچھ بھی نہیں ہوتا مواد، اور خواہ مخواہ ان کو کسی چیز کو رٹوایا جائے تو بچے اس میں الجھن کے شکار ہوتے ہیں، ہے نا. سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے. اس لیے جدید طریقہ کیا لایا گیا کہ پہلے مثالیں دی جائے اور مثالوں کے مطابق پھر اصول، گرامر اور ویاکرن بتایا جائے. کیا کہیں گے اسے؟ استقرائی طریقہ یا انڈکٹیو میتھڈ، ہے نا. اسی کو ہم پڑھنے والے ہیں. کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کی تراکیب اور ساخت سے واقفیت ضروری ہے. واقفیت مطلب اس کا نالج ہونا ضروری ہے، جانکاری ضروری ہے. بالخصوص جب کہ ہم دوسری زبان سیکھ رہے ہوں، مادری زبان کے علاوہ ادر زبان، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہدف زبان کہتے ہیں. عموماً مادری زبان یا پہلی زبان کی آموزش میں قواعد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور ہم فطری طور پر اپنی مادری زبان کی قواعد کو اخذ کر لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں. قواعد ان بنیادی اصول و ضوابط کا مجموعہ ہے جو کہ زبان کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. ماہرین لسانیات قواعد کو مختلف اجزاء میں تقسیم کرتے ہیں. اجزاء مطلب مختلف جز میں، مختلف حصوں میں. مثلا اسواق، صرف، نحو اور معنیات وغیرہ. علم الاسواق اس سے پہلے بھی آیا تھا. کس کی جمع ہے؟ صوت کی جمع ہے. الگ الگ چیزوں کی الگ الگ آوازیں ہوتی ہیں، اس کا بھی باضابطہ علم ہوتا ہے. صرف گرامر کا ایک علم ہے. کیا ہوتا ہے اس میں؟ اس میں ایک ہی لفظ سے مختلف صیغے نکالنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں. اس کی پورے ڈیٹیل اور تفصیل کے لیے تو آپ کو مدرسے میں جانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. ہاں، یہاں جو حضرات مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں ان کے لیے اشارہ کافی ہے کہ علم صرف کیا ہوتا ہے. ایک ہی لفظ سے تقریباً 50 الفاظ تیار کرائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے وہ گردان سنی ہوگی، ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، ٹھیک ہے نا. اس سے 14 نکالے جاتے ہیں، پھر اس سے 20 نکالے جاتے ہیں. تقریباً میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک لفظ سے 50 صیغے نکالے جاتے ہیں. تو صرف کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ صرف کے لغوی معنی پھیرنا اور بدلنا. ایک ہی لفظ سے مختلف الفاظ کو پھیر کر، بدل کر اور تبدیل کر کے بنایا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم صرف کہتے ہیں. کون سا علم ہے یہ بھی ایک گرامر کا علم ہے. تو صرف آپ نے سمجھ لیا. اسی طرح نحو ہے. صرف، صرف کے معنی ولی، اور صرف یہ کیا ہے؟ قواعد کا نام ہے. نحو، ٹھیک ہے نا. نحو میں کیا بتایا جاتا ہے؟ نحو میں ترکیب بتائی جاتی ہے، لفظوں کو جوڑنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے. لفظ ہو، جملہ ہو، اس میں اس بات پر دھیان دیا جاتا ہے کہ پہلا لفظ کیا ہے، آخری لفظ کیا ہے، بیچ کا کیا ہے، اور ان کا کنیکشن آپس میں کیسے ہے. کس علم میں بتایا جاتا ہے؟ علم نحو میں. صرف اور نحو سمجھا آپ نے. معنیات، معنیات مطلب ڈکشنری وغیرہ کا علم، شبدکوش وغیرہ. زبان کی تدریس میں قواعد کے کردار کو لے کر ماہرین لسانیات کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. کس چیز میں اختلاف ہے؟ قواعد کا کردار زبان کے سیکھنے میں کیا ہے اور کس طرح بچوں کو قواعد پڑھانا چاہیے. ماہرین لسانیات کے اس میں اختلاف ہے. وہ قواعد کے کردار اور اس کی تدریس کو الگ الگ نظریات سے دیکھتے ہیں. کسی کا کچھ نظریہ ہے اور کسی کا کچھ نظریہ ہے. کچھ ماہرین تعلیم اسے ایک علیحدہ مضمون کی حیثیت سے پڑھائے جانے کی حمایت کرتے ہیں،
کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اسباق الگ ہوں، چیپٹرز الگ ہوں اور قواعد الگ ہوں، تو وہیں کچھ ماہرین تعلیم اسے تدریس و آموزش عمل کے ایک حصے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کیا ماننا ہے کہ جس طرح سے آپ سبق پڑھا رہے ہیں، چیپٹر پڑھا رہے ہیں، انہی کے ساتھ ساتھ میں قواعد کو بھی پڑھاتے جائیے، اور علیحدہ سے قواعد کی تدریس کی مخالفت کرتے ہیں کہ الگ سے قواعد پڑھانا یہ بچوں کے لیے مشکل ہے۔ وہ عملی قواعد کی حمایت کرتے ہیں۔ عملی قواعد کا کیا مطلب؟ سبق کے ساتھ ساتھ قواعد کو بتائے جانا۔ جیسے میں نے بتایا نا ابھی، میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، صرف علم الاسوات، علم صرف، علم نحو آپ کو پڑھانے نہیں آیا ہوں کیا؟ میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، اس کے درمیان یہ الفاظ آ گئے تو ان کی تشریح اور ان کی تفصیل میں نے اسی کے دوران بتا دیا۔ یہی کیا ہے؟ ہاں، یہی ہے ساتھ ساتھ میں پڑھانا، عملی قواعد۔ وہ عملی قواعد کی حمایت کرتے ہیں۔ عملی قواعد کا مطلب ہے کہ بچوں کو قواعد کے اسباق علیحدہ سے نہ پڑھا کر نصابی اسباق کے دوران استعمال قواعد سے واقفیت کرا دی جائے۔ سبق پڑھانے کے دوران جس وقت جو الفاظ آئے وہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، خبر ہے، متعلقات ہے، فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، ٹھیک ہے نا؟ پڑھانے کے دوران ہی اس کی صراحت کر دی جائے، تو الگ سے نہ پڑھا کر نصابی اسباق کے دوران استعمال قواعد سے واقفیت کرا دی جائے۔ اس طرح بچے بوریت اور رٹنے سے بھرپور تعریفوں سے بچ جائیں گے اور زبان بھی سیکھ جائیں گے۔ گویا کہ 2 in 1، ایک وقت میں 2 کام۔ آپ کا چیپٹر جی ہو گیا، آپ نے ایک باضابطہ پیراگراف بھی پڑھ لیا اور اس میں استعمال کیے جانے والے قواعد کو بھی ایک ہی وقت میں پڑھ لیا۔ آسانی یہ ہوئی کہ آپ نے ان کو تال میل کرنا بھی سیکھ لیا، ٹھیک ہے نا؟ اگر سبق کے دوران ہی قواعد بتائے جائے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا نا کون سا قواعد کہاں ہوگا اور کیسے یوز ہوگا، اور زبان بھی سیکھ جائیں گے۔ بچہ اپنی مادری زبان بغیر قواعد کی تعلیم کے ہی سیکھ جاتا ہے۔ قواعد کی ضرورت عموماً ثانوی زبان کی تدریس میں اس کی لسانی ساخت کو سمجھنے کے لیے پڑتی ہے۔ ثانوی لینگویج، ثانوی زبان کسے کہیں گے؟ دوسری زبان کو۔ مادری زبان کو چھوڑ کر کوئی بھی زبان لے لیجیے، وہ کیا ہے؟ ثانوی زبان ہے۔ اسی کو آپ ہدفی زبان کہتے ہیں۔ اول زبان میں تو زبان کی اصلاح اسباق کی خواندگی کے دوران ہی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم دنیا کی تمام زبانوں کی نشو و نما پر غور کریں تو ہم پائیں گے کہ زبانیں پہلے وجود میں آئیں، گرامر کے اصول بعد میں بنائے گئے۔ پہلے زبانیں وجود میں آتی ہیں، پھر اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اور انہی سے گرامر کو اخذ کیا جاتا ہے، انہی سے نکالا جاتا ہے، اور ان کے بنانے کا مقصد زبان کی اصل صورت کو قائم رکھنا تھا۔ اگر کسی بھی زبان کو ہم اصول اور گرامر سے نہیں جوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ اس میں بے ترتیبی آتی جائے گی اور آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا بالکل ستیہ ناش ہو جائے گا، کچمبر نکل جائے گا، ہے نا؟ جب کسی بھی چیز کے کوئی اصول نہ ہو، کوئی قواعد نہ ہو، کوئی گرامر نہ ہو، آدمی جس طرح چاہے گا اس طرح اس کو یوز کرے گا۔ قواعد کی ضرورت اس زبان کو سیکھنے کے لیے پڑتی ہے جس سے ہم بالکل ہی ناآشنا ہیں۔ ناآشنا ہے مطلب جس کے بارے میں مجھے کوئی بھی نالج نہیں ہے، کوئی بھی جانکاری نہیں ہے۔ جیسے ہندوستان میں انگریزوں نے ہندوستانی زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہندوستانی زبان کی قواعد مرتب کرائیں اور ان میں ایسے ضوابط لکھے جن کی ہندوستانیوں کو ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ انگریزوں نے انگریزوں کو اردو زبان سکھانے کے لیے ایک بڑے کالج کا افتتاح کیا تھا، آپ کو معلوم ہے کون سا کالج ہے وہ؟ کلکتہ، فورٹ ولیم کالج۔ ان کی بنیاد کیوں رکھی گئی تھی؟ انگریزوں کو ہندوستانی زبان سکھانے کے لیے، انگریزوں کو اردو زبان سکھانے کے لیے اس کالج کا افتتاح کیا گیا تھا، لیکن انگریزوں نے اس سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا کہ ہندوستانیوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اردو ادب پر بہت لمبا چوڑا کام اس کالج نے کیا ہے۔ تو میں بتانا کیا چاہ رہا تھا کہ انگریزوں نے ہندوستانی زبان کو انگریزوں کو سکھانے کے لیے ہندوستانی زبان کے قواعد کو مرتب کرائے اور ان میں ایسے ضوابط لکھے جن کی ہندوستانیوں کو ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ کیوں نہیں پڑتی؟ یہ ہماری مادری زبان ہے۔ گرامر کی تدریس کے حق یا مخالفت میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ثانوی زبان کے لیے اس کی تعلیم ناگزیر ہے۔ کس کی تعلیم؟ قواعد کی تعلیم۔ لیکن مادری زبان کی تعلیم میں بالخصوص پرائمری سطح پر اس کا بوجھ لادنا مناسب نہیں۔
ہاں آپ سیکنڈری سطح سے اس کی تعلیم کی شروعات کر سکتے ہیں. پرائمری سطح پر بچے کا ذہن بہت زیادہ کشادہ نہیں ہوتا، اس کے اندر کیپیسٹی بہت زیادہ نہیں ہوتی. اگر قواعد کا بورڈ اس پر لاد دیں گے، ڈال دیں گے، تو وہ بچے پڑھانے سے اور پڑھنے سے گھبرا جائیں گے. قواعد کی تدریس کے دو طریقے رائج ہیں، مطلب گرامر پڑھانے کے دو طریقے رائج ہیں، دو کا چلن ہے. نمبر ایک استخراجی طریقہ جسے آپ ڈیڈکٹیو میتھڈ کہتے ہیں، اور نمبر دو استقرائی طریقہ جسے آپ انڈکٹیو میتھڈ کہتے ہیں. نمبر ایک استخراجی طریقہ، یہ قواعد کی تدریس کا روایتی طریقہ ہے. روایتی طریقہ آپ پرانا طریقے کو بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے تحت طلباء کو پہلے تعریفیں اور اصول رٹوائے جاتے ہیں، پھر ان کا استعمال کرایا جاتا ہے. بچے بلا فہم رٹتے جاتے ہیں اور یہ عمل انتہائی بوریت اور بوجھ والا ہوتا ہے. کیوں بوریت محسوس کرتے ہیں؟ ان کے سامنے کوئی میننگ فل کوئی بھی الفاظ نہیں ہے، جتنے اصول رٹوائے جاتے ہیں وہ اس سے مانوس نہیں ہے. ایک اجنبی چیز بچے کو دے دیا جائے اور رٹنے پر مجبور کیا جائے، اس وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بچے بوریت محسوس کرتے ہیں. بچے گرامر یا قواعد کے نام سے نفرت کرنے لگتے ہیں. یہ طریقہ نامعلوم سے معلوم کی طرف، سمجھ میں آ رہا نا؟ ایسے اصول رٹائے جا رہے ہیں جو انہیں معلوم ہی نہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. نامعلوم سے معلوم کی طرف، اصول سے مثال کی طرف چلتا ہے، جو کہ تعلیمی اور بچے کی نفسیات کے بھی مخالف ہے. نمبر دو استقرائی طریقہ، یہ قواعد کی تدریس کا جدید طریقہ ہے. اس کے تحت طلباء کی معلومات کا استعمال کر کے قواعد کی تعلیم دی جاتی ہے. مثال کے استعمال سے یا نصابی کتب میں اسباق سے مثالیں لے کر سوال و جواب کے ذریعے قواعد کے اصول و ضوابط اخذ کرائے جاتے ہیں. تعریفوں کے مقام پر قواعد کے عملی استعمال پر زور دیا جاتا ہے. یعنی یہ طریقہ مثالوں سے اصول کی طرف اور معلوم سے نامعلوم کی طرف جاری ہوتا ہے، جو کہ نفسیات کے عین مطابق ہے. اس میں طلباء کی دلچسپی بھی برقرار رہتی ہے. قواعد کی مثالیں طلباء کی روزمرہ کی زندگی سے بھی لی جا سکتی ہیں. سمجھ گیا نا آپ نے؟ استقرائی طریقہ اور استخراجی طریقہ. اس کو سیاق میں قواعد بھی کہا جاتا ہے. سیاق میں قواعد مطلب حالت کے اعتبار سے، جیسے الفاظ آئے، جیسے جملے آئے اور جیسا کنٹینٹ آپ نے پڑھا، اسی کے حساب سے قواعد اور گرامر کو بتایا. اس لیے کیا نام دیا اس کو؟ سیاق میں قواعد. نہیں، سیاق اور سباق دو لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کس کو کہتے ہیں؟ موقع محل. سیاق کے اگر لغوی معنی دیکھیں گے تو آتے ہیں بعد کے، اور سباق کے معنی آتے ہیں پہلے کے. تو اصل دونوں جملہ اگر جوڑ کر استعمال کیا جاتا ہے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا. سیاق و سباق، ٹھیک ہے نا؟ کس کو کہیں گے؟ آگے پیچھے کے اعتبار سے. ایک لفظ آیا ہے، آپ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کے آگے لفظ کیا ہے، اس کے پیچھے لفظ کیا ہے. اگر دونوں کو دیکھیں گے تو اس کا صحیح معنی آپ نکال پائیں گے. طلباء کو قواعد کے سبق الگ سے نہ دیے جائیں، بلکہ انہیں زبان کے اسباق سے ہی مربوط کر دیا جائے. جو چیپٹر آج پڑھا رہے ہیں اس میں جتنے قواعد کا یوز ہوا ہے اسی میں آپ اس کو حل کرتے جائیں. قواعد کی زبانی مشقیں تحریری مشقوں کے مقابلے زیادہ کرائی جائیں. بچے کی انفرادیت، جماعت کے تنوع اور دلچسپی کا لحاظ رکھنا قواعد کی تعلیم میں نہایت ضروری ہے. قواعد کی مشق کا وقفہ 10 منٹ تک محدود ہو، بالخصوص چھوٹی جماعتوں میں جہاں طلباء زیادہ دیر تک توجہ مرکوز نہیں کر پاتے. گزشتہ 40 سالوں میں تدریس قواعد کے طریقے کے تعلق سے وسیع پیمانے پر تبدیلیاں آئی ہیں. وسیع پیمانے پر، بڑے زیادہ پیمانے پر. تدریس قواعد میں قواعد کیا مطلب ہوا؟ تدریس قواعد میں قواعد، سبق کو پڑھاتے ہوئے قواعد کو لے کر چلنا، یہ کیا ہے؟ تدریس قواعد میں قواعد. ترجمہ طریقے سے سمعی لسانی طریقہ. ترجمہ کا طریقہ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ ٹرانسلیشن کا طریقہ. دوسری زبان کو سیکھنے کے لیے ترجمہ کو اپنانا، ٹھیک ہے نا؟ آپ مثال کے طور پر اردو میں کہیں گے میں ایک لڑکا ہوں، انگلش میں کیا کہیں گے؟ آئی ایم اے بوائے، میں ایک لڑکا ہوں. ہندی میں کہیں گے میں ایک ودیارتھی ہوں. عربی میں کیا کہیں گے؟ انا تلمیذ، میں ایک طالب علم ہوں. فارسی میں بھی کہہ سکتے ہیں، کیا کہیں گے؟ بولیے. ہاں من پسر بود، میں ایک لڑکا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ترجمہ کا طریقہ ہے.
ایک زبان سے دوسری زبان کو سیکھیں گے. کیسے سیکھیں گے؟ ٹرانسلیشن کر کے سیکھیں گے, ترجمہ کر کے سیکھیں گے. تو ترجمہ کے طریقے سے سمعی لسانی طریقے کی طرف لایا گیا. سمعی لسانی طریقہ کیا ہے؟ ہاں, سنا کر کسی زبان کو سکھانا. استاد پڑھے اور بچے سنیں, یا موجودہ دور میں کیا ہے, آڈیو کے ذریعے سے آپ کو سبق پڑھایا جائے, کوئی آڈیو چلا دیا جائے قواعد کے متعلق, چیپٹرز کے متعلق, اور آپ سن کر اس کو سبق سیکھیں. تو یہ کیا ہے؟ سمعی لسانی طریقہ. اسی طرح ہے وقوفی طریقہ. وقوفی طریقہ کیا ہے؟ رموز اوقاف کا ذکر اس سے پہلے آیا تھا, ٹھیک ہے نا, کہ ایک سبق کو پڑھنے کے دوران یہ دیکھیے کہیں پر قوما کا استعمال ہوتا ہے, کہیں پر ڈیش کا استعمال ہوتا ہے, کہیں پر فل اسٹاپ کا استعمال ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ وقوفی طریقہ. کہاں پر رکنا ہے, کہاں پر نہیں رکنا ہے, کہاں پر رکنا ضروری ہے, کہاں پر رکنا ضروری نہیں ہے. اور اب وقوفی طریقے سے گفتگو کا طریقہ وجود میں آیا اور زیادہ مروج ہے. گفتگو کا طریقہ کیا ہے؟ بات چیت کے ذریعے سے زبان سیکھنا. جس طرح ہم مادری زبان سیکھتے ہیں, کوئی اصول نہیں, کوئی قواعد, کوئی گرامر نہیں, کیسے بات کر کر کے سیکھ لیتے ہیں, اسی طرح دوسری زبان کا سیکھنا بھی ممکن ہے. آپ نے بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کو انگلش کے کوئی بھی رول نہیں آتے, ٹھیک ہے نا, انگلش کا ایک بھی گرامر, ایک بھی ٹینس اس کو یاد نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ انگریزی کے ماحول میں رہا ہے, انگریزی بولنے والوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے, خوب شاندار انگلش بولتا ہے. مدرسے میں ہم نے بے شمار ایسے بچوں کو دیکھا ہے جن کو عربی گرامر کا کچھ بھی عطا پتہ نہیں, لیکن عربی ایسے فراٹے سے بولتے ہیں جیسے ایسا معلوم ہوگا کہ عرب سے آیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ گفتگو کا طریقہ. بولتے بولتے زبان کو سیکھ لینا. قواعد کی تدریس کا ایک طریقہ قواعد کا املا بھی ہے. اس میں معلم طلبہ کے سامنے متن کو پڑھ کر سناتا ہے, طلبہ اہم نکات نوٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد متن کی دوبارہ تشکیل کرتے ہیں. تشکیل کرتے ہیں مطلب دوبارہ ان کو مرتب کرتے ہیں, شکل دیتے ہیں. ہاں, چلیے آج کا چیپٹر یہیں پر ختم ہوا. اب آئیے دیکھتے ہیں سوالات و جوابات کو. بالکل آسان سب سوال ہیں, آپ سب حل کرتے جائیں گے. نمبر 1, کسی لفظ کو جاننے کا مطلب ہے. سی نمبر, ہاں ڈی نمبر کیا ہوگا؟ کسی لفظ کو جاننے کا مطلب ہے اس کے مآخذ کو جاننا. مآخذ کسے کہتے پہلے سمجھ لیجیے. مآخذ کہتے جہاں سے اس کو لیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. جس چیز کو آپ لیں گے تو کہیں سے تو لیں گے نا, اسی کو مآخذ کہیں گے. نمبر 2 ہے اس کی ہیئت کو جاننا. ہیئت مطلب بناوٹ, کس طرح سے بنا ہے. اور نمبر 3 میں اس کے ہجے کو جاننا. اور نمبر ڈی میں اس کے معنی کو جاننا. کیا ہے؟ اس کے معنی کو جاننا, یہی کریکٹ آپشن ہے. لفظ کے جاننے کا مطلب اس کے معنی کو جاننا. اگر لفظ آپ نے جان لیا, معنی نہیں جانا تو سمجھے کچھ بھی نہیں جانا. نمبر 2, قواعد پڑھایا جانا چاہیے الگ تھلگ, اصول رٹا کر, عملی مشقوں کے ذریعے اور سیاق میں. کس میں؟ سیاق میں. کسے کہیں گے سیاق میں؟ سبق کے دوران موقع محل کے اعتبار سے, ٹھیک ہے نا. تو صحیح جواب کیا ہوگا؟ سیاق میں. نمبر 3, قواعد پڑھانے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آموزگاروں کی ترسیلی صلاحیت میں اضافہ کرنا. نمبر 2, آموزگاروں کی علم کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت میں بہتری کرنا. سی, آموزگاروں کی تفہیم کی صلاحیت کا اندازہ کرنا. اور ڈی, تلفظ کو بہتر اور درست کرنا. بی نمبر بتائیے. سی نہیں, اس کا کریکٹ آنسر اے ہی ہے. قواعد کے پڑھانے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آموزگاروں کی ترسیلی صلاحیت میں اضافہ کرنا. اگر آپ قواعد نہیں پڑھائیں گے تو آپ کی ترسیلی صلاحیت میں کمی رہے گی. آپ قواعد میں غلطی کر سکتے ہیں, سامنے والا آپ سے متاثر نہیں ہوگا. لیکن جب آپ قواعد کی روشنی میں اپنی بات دوسروں تک ترسیل کریں گے, پہنچائیں گے, شیئر کریں گے, تو یہ کیا ہوگا؟ اس کی صلاحیت کو بڑھائے گا. چونکہ سی ٹیٹ کے تمام سوالات کیا ہوتے ہیں؟ دوسرے آپشن میں بھی اس کی بو اور بھنک ہوتی ہے, سمجھ رہے نا.
آپ ایسا نہ سمجھے کہ ایک کریکٹ ہے تو دوسرا بالکل غلط ہے. بالکل غلط کوئی بھی نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ اس کی بو رہتی ہے. آپ دوسرے آپشن سے کو بھی کسی نہ کسی درجے میں کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ آموزگاروں کی علم کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت میں بہتری کرنا. آپ کہہ سکتے ہیں, کیوں کہہ سکتے ہیں کہ قواعد کے ساتھ جب بچہ تعلیم حاصل کرے گا تو اس کے علم میں مضبوطی, گہرائی اور گہرائی آئے گی, ٹھیک ہے نا, اس سے علم کو محفوظ رکھنے میں مدد ملے گی. لیکن صحیح اور کریکٹ سب سے بیسٹ کیا ہے؟ اے نمبر ہے. گہرائی گہرائی بالکل مضبوطی کے ساتھ, دلائل کے ساتھ. تو صحیح آپشن کیا ہوا؟ اے نمبر, آموزگاروں کی ترسیلی صلاحیت میں اضافہ کرنا. آموزگار سے کیا مطلب ہوگا یہاں؟ سیکھنے والے, طلبہ, اسٹوڈنٹ, ودیارتھی. نمبر 4, استاد کسی ریڈیو کی مدد سے نحوی ساختوں اور قواعد کے اصولوں کا تعارف کراتا ہے. طلبہ لکھتے یا بولتے وقت بہتر ترسیل کے لیے ان ساختوں کا استعمال کرتے ہیں. اس طریقہ کار کو کہتے ہیں تشکیل, استقرائی, استخراجی, تخفیفی. سی نمبر یعنی استخراجی. صحیح ہے یہی؟ جی یہی صحیح ہے. کیوں؟ کس کو کنفیوژن ہے؟ کیوں؟ چلیے میں سمجھاتا ہوں آپ کو. استخراجی طریقہ اور استقرائی طریقہ نہیں سمجھ رہے ہیں. استخراجی طریقہ کسے کہیں گے؟ پہلے ایک اصول بتایا جائے, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر میں آپ کو اردو کا اصول بتاتا ہوں کہ ہر جملے کے لیے ایک مبتدا اور خبر کا ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے کیا بتایا؟ اصول بتایا. آپ پہلے رٹنا شروع کر دیں, ہر جملے میں ایک مبتدا اور خبر کا ہونا ضروری ہے. خوب آپ 10 بار رٹیں, لیکن آپ اس سے مطمئن ہیں, آپ کو کچھ پتا ہی نہیں کہ مبتدا کیا ہوتا ہے, خبر کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے میں نے پہلے ایک مثال دی. کیا مثال دی؟ میں ایک طالب علم ہوں. میں نے لکھ دیا یہاں پر, میں ایک طالب علم ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں نا, ایک جملہ ہے, میننگ فل جملہ ہے. آپ ایک استاد ہیں, آپ ہمارے دوست ہیں, کسی طرح کا بھی جملہ, تو جملے کے معنی تو آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو پہلے اگر آپ نے جملے کے معنی سمجھ لیا اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ میں ایک طالب علم ہوں, اس میں لفظ میں کیا ہے؟ مبتدا ہے, اور کیا ہے؟ طالب علم ہونا خبر ہے. ہوں کو دونوں میں کنیکٹ پیدا کرنے کے لیے, دونوں میں کنیکشن کے لیے لایا گیا ہے. آپ مطمئن ہوں گے نا. کیا ہے؟ استقرائی طریقہ ہے. پہلے مثالیں دے دے اور مثال کے مطابق بچوں کو قواعد سکھلائی. کون سا طریقہ ہوا؟ استقرائی طریقہ, ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کا الٹا کریں گے, پہلے اصول رٹوا دیں گے اور اس کے بعد مثالیں دیں گے, کیا ہوگا؟ استخراجی طریقہ. بہتر کون سا طریقہ ہے؟ استقرائی طریقہ. یہاں کون سا طریقہ ہوگا؟ استخراجی طریقہ ہوگا. کیوں کہ ریڈیو کی مدد سے کیا سنایا گیا؟ نحوی ساختوں اور قواعد کے اصولوں کا تعارف کرایا گیا ہے. پھر بچے اسی ریڈیو کی سنی ہوئی باتوں اور قواعد کے ذریعے سے ترسیل کے لیے ان ساختوں کا استعمال کرتے ہیں. کیا ہوگا؟ استخراجی طریقہ ہوگا. نمبر 5, قواعد سکھانے کے موجودہ طریقے میں زور دیا جاتا ہے. قواعد بذات خود پڑھانے پر, قواعدی اصولوں کی مشق پر, مختلف قسم کے جملوں کی ساخت یا زبانوں کی شکل پر, اور قواعد اس وقت سکھانے پر جب آموزگار L2 سیکھنا شروع کر دیں. ڈی نمبر. L2 کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ لینگویج 2. کیا ہوگا؟ یہی ڈی نمبر صحیح ہوگا, ٹھیک ہے نا. موجودہ طریقے کا مطلب کیا ہے کہ قواعد بچوں کو اس وقت سکھائے جائیں جب بچہ ثانوی زبان, ہدفی زبان یا دوسری زبان سیکھنا شروع کر دے. نمبر 6, کلاس روم میں ایک ماحول بنانے کے لیے جس میں تمام طلباء اپنے خیالات پوری درستگی سے ظاہر کر سکیں, کہی گئی باتوں کو سمجھ سکیں اور پڑھے جانے والے متن کا تجزیہ کر سکیں, ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ الفاظ استعمال کیے جائیں, ہدف زبان کے ساتھ مادری زبان بھی استعمال کی جائے, قواعد کے اصولوں کو یاد کیا جائے, نحوی ساختہ اور ان کے استعمال کی سمجھ پیدا کی جائے. ڈی نمبر. دوبارہ دیکھیے, کلاس روم میں ایک ماحول بنانے کے لیے جس میں تمام طلباء اپنے خیالات پوری درستگی سے ظاہر کر سکیں, کئی باتوں کو
کہی گئی باتوں کو سمجھ سکیں اور پڑھے جانے والے متن کا تجزیہ کر سکیں. بتائیے, صحیح بتائیے. بی نمبر. ہاں ڈی نمبر. جی کیا ہوگا بولیے. ڈی نمبر سے ہوگا. ڈی نحوی ساختہ اور ان کے استعمال کی سمجھ پیدا کی جائے. نحوی ساختہ مطلب الفاظ کس طرح سے بنا ہے, جملہ کس طرح سے بنا ہے, جملے میں کنیکشن کیا ہے آپس میں. ٹھیک ہے نا. کیا پوچھا ہے, کلاس روم میں ایک ماحول بنانا ہے جس میں طلباء اپنے خیالات پوری درستگی سے ظاہر کر سکیں. درستگی سے کب ظاہر کریں گے, جب ان کو نحوی ساختہ کا علم ہوگا. ٹھیک ہے نا. میں نے ابھی مثال دی تھی نا مبتدا اور خبر کی. اگر آپ کو مبتدا اور خبر کا علم نہیں ہوگا تو آپ خبر کو پہلے لے آئیں گے, مبتدا کو بعد میں لے آئیں گے. یا انگلش میں آپ سمجھیے, انگلش دا ہے آپ لوگ. کیسے؟ ہاں, سینٹینس میں کیا ہوتا ہے, ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, ایک آبجیکٹ ہوتا ہے. سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے بغیر کوئی جملہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے. پہلے کیا آتا ہے, سبجیکٹ آتا ہے, آبجیکٹ آتا ہے, سبجیکٹ آتا ہے. ورب کہاں پر آتا ہے؟ ہاں, تو ایک ترتیب ہے نا, یہی نحوی ساختہ ہے. ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے, ہر ایک کی اپنی ایک فکس جگہ ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں, نحوی ساختہ کہتے ہیں. تو نحوی ساختہ آپ کا جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ تمام چیزوں میں سمجھ بوجھ پیدا کر پائیں گے. ہاں, بی میں کیا کہہ رہے ہیں, ہدف زبان کے ساتھ مادری زبان بھی استعمال کی جائے. لیکن یہاں بی کو نہیں لینا ہے. بی یہاں کیا کریں, طلباء اپنے خیالات پوری درستگی سے ظاہر کر سکیں, کہی گئی باتوں کو سمجھ سکیں اور پڑھے جانے والے متن کا تجزیہ کر سکیں. تو کھل کر یہاں نہیں پوچھا گیا ثانوی زبان کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. یہاں پر مین چیز فوکس کس پر کیا گیا ہے کہ اپنے خیالات پوری درستگی سے ظاہر کیسے کریں. ٹھیک ہے نا. تو خیالات کو ظاہر کرنے کے لیے زیادہ بیسٹ کیا ہے کہ نحوی ساختہ ان کا زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ بہتر کیا ہے, ڈی نمبر. ڈی نمبر کیسے ہوگا, یہی تو بتایا. ہاں, میں نے اردو اور انگلش میں یہی مثالیں دی کہ اگر سبجیکٹ کو آپ نے آبجیکٹ کی رکھ دیا, آبجیکٹ کی جگہ آپ نے ورب کو رکھ دیا تو جملہ صحیح بنے گا, نہیں بنے گا. یہی کیا, یہی نحوی ساختہ ہے. ہر ایک کو اپنا مقام دینا, اپنے مقام پر اس کو سیٹ کرنا. نمبر 7, ہدف زبان کی قواعد کی تدریس. ہدف زبان سے مراد ٹارگٹ لینگویج, جس زبان کو آپ سیکھنے جا رہے ہیں. قواعد کو سمجھنے کے لیے ٹیکنالوجی کے لازمی تعاون کا تقاضا کرتی ہے. آموزگاروں سے حد درجہ توانائی استعمال کرنے کا تقاضا کرتی ہے. توانائی مطلب طاقت, محنت. متون کو جانچتی پرکھتی ہے اور اس بات کی فہم پیدا کرتی ہے کہ زبان ایک نظام پر مبنی ہوتی ہے. اور نمبر ڈی میں طلباء کو زبان استعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہے. ہدف زبان کی قواعد کی تدریس, جس زبان کو آپ سیکھنے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ انگریزی سیکھنے کا پلان کیے تو انگریزی کے قواعد آپ کیوں سیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. انگریزی زبان کیا ہوا, ہدف زبان ہوا آپ کا. تو اب انگریزی زبان کے اگر آپ قواعد سیکھیں گے تو کیوں سیکھیں گے, اس کا مقصد کیا ہوگا, بتائیے کیا ہے. نظر آ رہا نہیں پیچھے, نہیں چھوٹا ہو گیا. کیا صحیح ہوگا, ڈی نہیں, سی صحیح ہوگا. ہدف زبان کی قواعد کی تدریس اس لیے کی جاتی ہے کہ متون کو جانچتی اور پرکھتی ہے. ٹھیک ہے نا. انگلش میں آپ نے ایک جملہ بنایا, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی جملہ بنا لیجئے, اس کو آپ جانچیں گے اور پرکھیں گے کیسے, اسی قواعد کی بنا پر آپ اس کو جانچیں گے اور پرکھیں گے. متون کو جانچتی پرکھتی ہے اور اس بات کی فہم پیدا کرتی ہے کہ زبان ایک نظام پر مبنی ہوتا ہے. زبان کے لیے ایک باضابطہ سسٹم ہوتا ہے. سی صحیح ہوگا, جی سی ہی صحیح ہوگا. ہاں, متن کی جمع متون. کیا بول رہے ہیں,
توانائی کے معنی طاقت، محنت، صلاحیت۔ نمبر 8، زبان کی تدریس میں تناظری اور سیاق بند قواعد سے مراد ہے۔ پہلے سمجھیے تناظری کسے کہیں گے؟ موقع محل کو ہی تناظری کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں نا یہ بات آپ کس تناظر میں کہہ رہے ہیں، کس موقع محل میں کہہ رہے ہیں، تو تناظر کے معنی وہی سیاق و سباق، موقع محل، اسی کو تناظر کہتے ہیں۔ اور سیاق بند وہ بھی کیا ہے؟ ایک ہی معنی ہے، گویا کہ دونوں مترادف کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو زبان کی تدریس میں تناظری اور سیاق بند قواعد سے مراد ہے، کیا مراد ہے بتائیے؟ مشق، قواعد اور تحریر کے درمیان رشتوں کی نشاندہی کرنے پر زیادہ توجہ نہ ہونا، قواعد کو پوری طرح کھول کھول کر پڑھانا، کسی فطری بات چیت کی ریکارڈنگ سننا تاکہ درستی برقرار رہے، قواعد کی فہم پڑھنے اور سننے میں سرگرمیوں سے خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا ڈی نمبر؟ اچھا ہاں، ایسے چوز نہیں کرنا ہے کہ یہ آنسر سب سے لمبا ہے اس لیے یہ ہوگا، یہ تو پھر غلط طریقہ ہو جائے گا۔ ہاں، معنی کی پکڑ کو دیکھنا ہے کہ معنی کے اعتبار سے کون سا زیادہ بہتر ہے، لمبے چوڑے کو نہیں دیکھنا ہے۔ کیا ہوگا؟ ڈی نمبر صحیح ہوا، ڈی نمبر۔ کیوں نہیں؟ ڈی صحیح ہے، ڈی کیوں صحیح ہے؟ اس لیے دیکھیے آپ پوچھا کیا ہے، زبان کی تدریس میں تناظری اور سیاق بند قواعد سے کیا مراد ہے؟ زبان کی تدریس ہو رہی، زبان کا کلاس روم ہے اور اس میں تناظر کے اعتبار سے قواعد بیان کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جسے آپ نے عملی قواعد کا بھی نام دیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قواعد کی فہم پڑھنے اور سننے میں سرگرمیوں سے خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ کیسے ہوگا؟ اس کو ملائیے، خاموش رہیے نا۔ بتایا کیا گیا کہ زبان کی تدریس میں تناظری اور سیاق بند قواعد، جیسے جملے آئیں، جیسے سینٹینس آئیں، جیسے واقعہ آئیں، اسی کے اعتبار سے آپ کو قواعد بتایا جا رہا ہے، اسی کے اعتبار سے آپ کی تدریس ہو رہی ہے، آپ کو اسی اعتبار سے پڑھایا جا رہا ہے۔ اب اگر اس طریقے سے آپ پڑھتے رہیں گے تو خود بخود آپ قواعد سیکھ جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ الگ سے آپ کو قواعد سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کب نہیں پڑے گی؟ جب کہ آپ کو سبق کے ساتھ، چیپٹر کے ساتھ اور لیسن کے ساتھ میں اصول، گرامر اور قواعد بتائے جائیں۔ آپ مستقل ایک لمبے مدت تک اسی طرح اگر پڑھتے رہیں گے تو پڑھتے پڑھتے خود کیا سیکھ جائیں گے؟ قواعد کو سیکھ جائیں گے۔ یہی کہہ رہے ہیں، قواعد کی فہم پڑھنے اور سننے میں سرگرمیوں سے خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کی سرگرمی کیسی ہے؟ قواعد کی فہم کے مطابق آپ پڑھ رہے ہیں، زبان کی تدریس میں تناظری اور سیاق بند قواعد کے مطابق پڑھ رہے ہیں، تو اگر اس طرح پڑھتے رہیں گے تو قواعد آپ کو الگ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود آپ قواعد سیکھ جائیں گے۔ کنیکشن معلوم ہوا آپ لوگوں کو؟ سوال نمبر 9، ثانوی زبان کی لسانی صلاحیت عادت کی سطح پر واقع ہوتی ہے، اس سے مراد ہے۔ یہ قوما نہیں لگا ہوا تو میں نے قوما لگایا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اگر آپ بغیر قوما کے پڑھیں گے تو کبھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ سیٹیٹ اس طرح کی چالیں خوب چلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے، آپ کو شک میں ڈالنے کے لیے عجیب بے ترتیبی سے لکھتا ہے سوال۔ ہاں جواب تو ہے ہی نہلے پہ دہلا۔ کیا کہا؟ ثانوی زبان کی لسانی صلاحیت، ثانوی زبان مطلب ادر لینگویج، ہدف زبان، اس کے اندر آپ کو صلاحیت پیدا کرنی ہے، پکڑ پیدا کرنا ہے۔ یہ عادت کی سطح پر واقع ہوتی ہے، مطلب کس وقت آپ کی عادت بن جائے گی۔ انگریزی آپ کی مادری زبان نہیں ہے، لیکن انگریزی بولنا آپ کی عادت کب بنے گی؟ کیا آپ عادت کے مطابق بالکل مادری زبان کی طرح انگریزی بولنے لگے؟ کب ہوگا؟ مناسب نحوی ساخت اور ذخیرہ الفاظ والے جملے بنانا، آوازوں، لفظوں، فقروں اور معنی کو پڑھایا جانا چاہیے۔ ایسے جملے بنانا جو اہل زبان بولتے ہیں، عام بات چیت میں آنے والے جملوں کی بنیادی ساختوں کو یاد کرنا۔ ڈی نمبر، اے نمبر صحیح ہوگا جی، اے نمبر صحیح ہے۔ اب صحیح کیوں ہے اے نمبر بتائیے؟ آواز کیوں ختم ہوگی؟
اے نمبر صحیح ہے، لیکن کیوں صحیح ہے بتائیے؟ یہیں رہنے دیں، یہیں تک، کیا یہیں تک رہنے دیں؟ نہیں، ابھی ہے۔ اچھا 9 سوال تو ہو گیا نا، 10 منٹ میں اور 10 سوال لے لیتے ہیں کیا؟ بتائیں کیا لینا ہے نہیں لینا ہے؟ پڑھیے، پڑھنے آئے تو پھر گھبرا کیوں رہے ہیں؟ ہاں تو اس کا صحیح، اچھا 10 پورا کر لیتے ہیں، کم تو نہیں کر رہے۔ اچھا اس کا صحیح جواب کیا ہے بولو؟ اے نمبر صحیح۔ کیوں ہے اے نمبر صحیح؟ زبان کی صلاحیت، لسانی صلاحیت میں 2 چیزیں ضروری ہے۔ اگر آپ کو 2 چیزوں کا علم ہے تو آپ لسانی صلاحیت کے قابل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں پہلی چیز ہے نحوی ساخت اور ذخیرہ الفاظ۔ جی میں نے کیا بتایا؟ آپ لسانی صلاحیت کے ماہر اسی وقت کہلائیں گے جب آپ کے پاس 2 چیزیں ہوں، نحوی ساخت، اصول، قواعد، جملوں کے توڑنے اور جوڑنے کا طریقہ، اور ڈھیر سارے الفاظ آپ کو یاد ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ بالکل اسپیڈ میں انگلش بول سکتے ہیں، عربی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صحیح کیا ہوگا؟ اے نمبر صحیح ہوگا، اس لیے کہ اس میں مناسب نحوی ساخت اور ذخیرہ الفاظ والے جملے بنانا۔ نمبر 10 صوتیہ، یعنی فونیمز کسے کہتے ہیں؟ ترتیب نحوی کی ایک قسم ہے۔ آپ لوگ گپ کرنے لگے آپس میں، دیکھو یہاں۔ نمبر بی قواعد کی بنیاد، نمبر سی کسی زبان کی معنوی اکائیاں، اور نمبر ڈی کسی زبان کی صوتی اکائیاں۔ ڈی نمبر، اس کا ڈی نمبر صحیح آپشن ہے، ٹھیک ہے نا؟ صوتیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی زبان کی صوتی اکائیاں۔ اکائی مطلب جس طرح آپ نمبر میں بولتے ہیں نا، نمبر کے اندر 1 2 3 کیا ہے؟ چھوٹی اکائی ہے۔ اسی طرح صوتی اکائی میں کیا ہوتا ہے؟ الف با تا، الگ الگ آوازیں کیا ہیں؟ ان کی آواز کی صوتی اکائی ہے۔ بس اگر 10 منٹ دیں گے تو 10 سوال حل ہو جائیں گے۔ نمبر 11 استاد دیکھتا ہے کہ ثریا اپنے جوابات میں زمانہ ماضی کا استعمال نہیں کر پاتی۔ زمانہ ماضی مطلب پاسٹ ٹینس، لیکن استاد کی موجودگی اور ہمجولیوں کی رہنمائی میں وہ زمانہ ماضی کا استعمال کر لیتی ہے۔ اس رہنمائی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہمجولی کسے کہتے ہیں؟ سہیلی کو، ٹھیک ہے نا؟ سہپاٹھی کو۔ یہ کیا ہے؟ نمبر 1 مچان بندی، نمبر بی فیڈ بیک، نمبر سی حل مسائل، اور نمبر ڈی کونسلنگ۔ بی اے نمبر صحیح ہوگا، مچان بندی۔ مچان بندی کسے کہتے ہیں؟ آدمی مشکل الفاظ کو خود سے حل نہ کر سکے لیکن اپنے سہپاٹھیوں، اپنے معاونین، اپنے استاد کی مدد سے اس کو حل کر لے، اسی کو کیا نام دیتے ہیں؟ مچان بندی کا نام دیتے ہیں۔ تو صحیح جواب کیا ہوگا؟ اے نمبر ہوگا۔ نمبر 12 زبان سیکھنے میں قواعد کی بعض غلطیاں فطری طور پر ہوتی ہیں، ایسے میں استاد کو چاہیے کہ وہ کلاس میں کی جانے والی غلطیوں کو فوراً درست کرے تاکہ طلبہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ سکیں۔ یہ اے نمبر ہے۔ بی ہے طالب علم کو بولنے یا پڑھنے دے اور پھر غلطیوں کو درست کرے۔ سی میں طلبہ کو غلطیاں کرنے دے کہ وہ فطری ہیں۔ ڈی کمزور طلبہ کی نشاندہی کر کے انہیں الگ کرے اور ان کے لیے خصوصی کلاس کرے۔ ڈی نمبر، اے نمبر صحیح ہوگا۔ سوچئے کیسے؟ اس کا فائدہ تو دیکھیے، ایک ہی جملے کو مت دیکھیے، پورے جملے کے ایک ایک لفظ کو دیکھیے، ٹھیک ہے نا؟ کلاس میں کی جانے والی غلطیوں کو فوراً درست کرے تاکہ طلبہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ سکیں۔ مین پوائنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ ایک اسٹوڈنٹ کو میں نے یہاں کھڑا کیا، ٹھیک ہے نا، اسپیچ دینے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے۔
اور وہ غلطی کر رہی ہیں، اگر اسی وقت میں درست کروں گا تو یہ 150 بچوں کی غلطی درست ہوگی، یہ 150 بچے دوبارہ غلطی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا مین پوائنٹ کیا ہے؟ تاکہ طلبا دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ سکیں، مین پوائنٹ یہ ہے۔ نمبر 13، قواعد کی تدریس سب سے فطری طور پر کارگر ہوتی ہے۔ کارگر ہوتی مطلب کامیاب ہوتی ہے۔ استاد وقفے سے مختلف مدتی قواعد کی کلاس لیتا ہے۔ مختلف مدتی مطلب 3 مہینے کا کلاس چلایا، 1.5 مہینے کا کلاس چلایا۔ طلبا اپنی تحریر یا بولنے کی غلطیوں کو خود ٹھیک کرتے ہیں۔ سی ہے، استاد صرف چند ادھر ادھر کی مہارتیں سکھاتا ہے۔ اور نمبر ڈی میں مشق کے لیے زیادہ وقت دیا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، اے نمبر صحیح سے پڑھ کے دیکھو۔ قواعد کی تدریس سب سے فطری طور پر کارگر ہوتی ہے۔ فطری طور پر کارگر ہونا، سمجھ رہے ہیں؟ فطری طور پر خود بخود کارگر ہونا، خود بخود کامیاب ہونا کسے کہیں گے؟ خود بخود کامیاب بچہ کسے مانیں گے؟ جی، بی نمبر، ٹھیک ہے نا؟ قواعد کی تدریس سب سے فطری طور پر کارگر ہوتی ہے، اپنے آپ کارگر ہوتی ہے۔ کب؟ جب طلبا اپنی تحریر یا بولنے کی غلطیوں کو خود سے ٹھیک کر لیتے ہیں۔ سب سے بیسٹ اسٹوڈنٹ وہی نا، غلطی کرے لیکن خود سے ان کو درست بھی کر لے۔ نمبر 14، جب ایک طالب علم کو زمانہ یعنی 10th کی قسموں کو سمجھنے میں دشواری ہو تو اس کا تدارک کیسے کریں گے؟ تدارک کے معنی تلافی، اس کی بھرپائی کیسے کریں گے؟ طلبا خود جملے بنائیں اور ٹیچر ان کی سرگرمی میں مدد کرے۔ طلبا کو کلاس روم کے باہر بھی جملوں کی ساخت کی بنیاد پر مشق کروانا۔ نمبر سی ہے، اصل زندگی کے مختلف حالات کی مدد سے مشق کرانا اور مختلف جملوں کی مشق کرنے کے مواقع فراہم کرنا۔ کیا ہوگا؟ نہیں، سی نمبر، جی ٹھیک ہے نا؟ اصل زندگی کے مختلف حالات کی مدد سے مشق کرانا، چونکہ روزمرہ کاموں کے ساتھ جو بھی مثالیں دی جاتی ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے، سمجھ رہے نا؟ آپ کو سمجھانے کا سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ آپ کے گھریلو کاموں سے ان کو سمجھایا جائے، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوگا صحیح؟ سی نمبر صحیح ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 15، گرامر کلاس کے طالب علم کے لیے کون سا اصول معاون ہے؟ معاون مطلب ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، کون سا اصول بتائیے؟ گرامر پر مبنی سرگرمی میں مصروف رکھنا جو انہیں غور و فکر کرنے میں معاون و مددگار ہو۔ مثالوں کے ذریعے کچھ اصول بتائیے۔ سرگرمی کو پورا کرنے کے لیے گرامر کے اصولوں کو ارادتاً سوچیں۔ یہ کیا ہے؟ ارادتاً مطلب اپنی مرضی سے، اپنے چاہتے ہوئے۔ اور نمبر ڈی میں ٹیچر گرامر کی غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ جی بتائیے۔ اے اور سی میں کیا ہے؟ اے اور سی میں دونوں میں ٹکراؤ ہے، کریکٹ کون سا ہوگا؟ گرامر پر مبنی سرگرمی میں مصروف رکھنا جو انہیں غور و فکر کرنے میں معاون و مددگار ہوگا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ سرگرمی، سی نمبر میں سرگرمی کو پورا کرنے کے لیے گرامر کے اصولوں کو ارادتاً سوچیں۔ کریکٹ کیا ہے؟ اے نمبر کریکٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ بات تو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی ایک آپشن کے درست ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا بالکل درست نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، یہ سی ٹیٹ ہے، انٹر نہیں ہے۔ آپ کے دماغ کا اصل ایگزام ہے سی ٹیٹ، ہے نا؟ کہ آپ کے اندر دماغ میں کتنا بھیجا ہے۔
سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیا صحیح ہوگا؟ اے نمبر صحیح ہوگا. سی نمبر سمجھائیں کیا ہے؟ سرگرمی کو پورا کرنے کے لیے گرامر کے اصولوں کو ارادتاً سوچیں. سرگرمی کسے کہتے ہیں؟ جو کام آپ کرتے ہیں اسی کو سرگرمی کہتے ہیں. تو سرگرمی کو پورا کرنے کے لیے گرامر کے اصول رولز کو آپ جان بوجھ کر ان کو سوچیں، ان کو ریپیٹ کریں. چلیے نمبر 16، کسی تحریر کے کسی پہلو کا اندازہ سب سے پہلے لگایا جاتا ہے. پہلو کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ ایک پورا چیپٹر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا 2 لائن ایک پہلو ہے اور آخر 2 لائن ایک پہلو ہے، بیچ کا 2 لائن الگ پہلو ہے. ہو سکتا ہے نا؟ ایک چیپٹر میں کئی مضامین یا کئی طرح کی باتیں کی جاتی ہیں نا، تو جو الگ الگ مضامین ہیں اسی کو کیا کہتے ہیں؟ پہلو کہتے ہیں. ایک ہی مضامین میں الگ الگ پہلو ہو سکتے ہیں. کسی تحریر کے کسی پہلو کا اندازہ سب سے پہلے لگایا جاتا ہے. کیسے لگایا جاتا ہے؟ نحوی ساختوں سے، لفظوں کی تعداد سے جو سب سے نمایاں پہلو ہے. جیسے آپ لوگ لگاتے ہیں کہ لفظ زیادہ ہے اس لیے یہی کریکٹ ہوگا، ہے نا؟ ویسے عربی میں ایک گرامر ہے یہ، ٹھیک ہے نا. عربی کا ایک گرامر بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. عربی کا ایک گرامر ہے، کیا ہے وہ؟ الفاظ کی کثرت معنی کی کثرت پر دلالت کرتی ہے. کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، ٹھیک ہے نا. عربی کا ایک قاعدہ ہے، کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، کہ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. لیکن ہر جگہ آپ ایسا نہ سوچیں کہ الفاظ زیادہ ہیں اس لیے یہی کریکٹ ہوگا. ہاں، اس قاعدے کو آپ نہ بنائیں. تو دیکھیے، کسی تحریر کے کسی پہلو کا اندازہ سب سے پہلے لگایا جاتا ہے. کیسے لگائیں گے؟ نحوی ساختوں سے، لفظوں کی تعداد سے جو سب سے نمایاں پہلو ہے، مواد اور اس میں شامل خیالات کی معنویت سے اور ذخیرہ الفاظ سے. ہاں، سی نمبر صحیح ہوگا بالکل، ٹھیک ہے نا. اس میں مواد کیا بیان کیے گئے؟ مواد مطلب کنٹینٹ کیا ہے، کس چیز کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اور شامل خیالات کیا ہے. تو پہلو کو جاننے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ مواد دیکھیں گے کس چیز کا مواد ہے، ٹھیک ہے نا، اور خیالات دیکھیں گے کس چیز کے متعلق اس میں بتایا گیا ہے. سی نمبر ہوگا نا جی. نمبر 17، مجھے کار چاہیے. اس جملے میں چاہیے کیا ہے؟ اس کو سیٹیٹ والوں نے لکھا ہے بالکل، یہ کوئی نشان نہیں اس میں، یہ سب بالکل ایک جیسے گھسیٹ دیا ہے. میں نے اس کو الگ کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. کیا ہے؟ معاون فعل، صفت، اسم، اصل فعل. فعل کسے کہتے ہیں؟ ہاں، فعل بتا رہا ہوں، فعل ورب کو کہتے ہیں. ہندی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ ورب کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ کریا کہتے ہیں. آپ سمجھ گئے نا؟ تو بتائیے کیا ہے یہ؟ معاون فعل مطلب ہیلپنگ ورب، ٹھیک ہے نا. صفت کو کیا کہتے ہیں؟ ایڈجیکٹو کہتے ہیں آپ. اصل فعل مطلب حقیقت میں ورب ہے وہ، اور اسم تو آپ جانتے ہیں ناؤن کو کہتے ہیں. گرامر سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، سمجھ رہے نا. ایک کلاس پورے گرامر کے لیے کافی ہے. سیٹیٹ میں جتنے گرامر استعمال ہوتے ہیں ایک کلاس ان تمام کے لیے کافی ہے. ہاں، شرط یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے فارغ ہو کر آئیں اور اپنے ذہن و دماغ کو خالی کر کے آئیں. ایک ہی کلاس پورے گرامر کو گھیر لے گا انشاءاللہ. بتائیے کیا ہوگا؟ مجھے کار چاہیے. اس میں چاہیے جو ہے کیا ہے؟ معاون فعل ہے، ہیلپنگ ورب ہے نہیں ہے نا؟ ہیلپنگ ورب نہیں ہے، صفت ہے. صفت نہیں، صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے. صفت کسی موصوف کو ہوتی ہے. اچھا یا برا ہونا کون ہوگا؟ آپ تو ہوں گے نا. آپ اچھے ہیں، آپ برے ہیں. قلم اچھا ہے، قلم خوبصورت ہے، بدصورت ہے. تو اسم تو نہیں ہو سکتا، صفت بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. اسم ناؤن کو کہتے ہیں، صفت کسی چیز کی حالت کو کہتے ہیں. تو یہ دونوں تو ہو نہیں سکتا. اب اصل فعل ہوگا یا معاون فعل ہوگا؟ اصل فعل ہے یہ، ٹھیک ہے نا. طلب کر رہے ہیں آپ، نیڈ کہتے ہیں نا. نیڈ کے معنی چاہنا. تو چاہیے کیا ہے؟ اصل فعل ہے. کیا بول رہے ہیں؟ چلیے آگے چلیے. ایک جملہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تو سنیے ایک منٹ. رکیے نا آپ لوگ. میں نے ایک سوال آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سوال کرنا نصف علم ہے، السوال نصف العلم. لیکن کون سا سوال؟
جو موقع محل کے اعتبار سے ہو, جو مناسب سوال ہو, وہ آدھا علم ہے, اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا وہ آدھا علم نہیں. وہ کس کی علامت ہے؟ وہ بے وقوفوں کی علامت ہے. بے وقوف مت بن گیا آپ لوگ, سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, اتنا شور شرابہ بالکل درست نہیں. ہمارے ذیشان سر بھی بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے, شور شرابہ بالکل مناسب نہیں. سوال کیجئے, سبق کے متعلق سوال کیجئے, ٹھیک ہے نا؟ جو چیز پڑھایا جا رہا ہے اس کے متعلق سوال کیجئے. ہاں, اصل فعل ہوگا وہ. اصل فعل اور معاون فعل میں اندر نہیں ہے. اصل فعل جو خود کرنے کو ظاہر کرتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ کھانا پینا, چلنا چاہنا, خوشی غم, یہ کیا ہے؟ اصل فعل ہے. اور معاون فعل کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی مدد کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ بہت بڑا فرق ہے دونوں میں. آگے دیکھیے سوال نمبر 18. قواعد نظریاتی اور رویے دونوں ہیں, آپ اس بیان سے کہاں تک متفق ہیں؟ پہلے سمجھیے سوال کو. قواعد, اصول, گرامر یہ کیا ہے؟ نظریاتی بھی ہے. نظریات مطلب فلاں آدمی کا یہ ماننا ہے, فلاں آدمی کا یہ ماننا ہے, بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے نا؟ خاص طور پر اگر آپ عربی قواعد کی بات کریں تو اس میں بے شمار اختلافات پائے جاتے ہیں. نحو کا یہ قاعدہ اس نحوی کے مطابق ہے, صرف کا یہ قاعدہ اس صرفی کے مطابق ہے. ہر زبان میں کیا کہتے ہیں, گرامر کے لیے الگ الگ نظریے موجود ہیں. تو یہ تو ہے ہی. رویے ہیں, رویہ جس کو آپ یوز کرتے ہیں, رویہ اس کو بولتے ہیں. تو قواعد نظریاتی اور رویے دونوں ہیں. آپ اس جملے سے کتنا متفق ہیں؟ مانتے ہیں اس جملے کو؟ مکمل طور پر راضی ہیں, کچھ حصے سے راضی ہیں, کسی حد تک راضی بھی ہیں اور نہیں بھی راضی نہیں ہیں, کیا ہے آپ؟ جی, مکمل طور پر متفق ہیں, ٹھیک ہے نا؟ ہر زبان کا اصول, قواعد اور گرامر کیا ہوتا ہے؟ نظریاتی بھی ہوتا ہے اور رویاتی بھی ہوتا ہے. سوال نمبر 19. مندرجہ ذیل میں سے کون سا طریقہ کار, یا حمزہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا؟ طریقہ کار مشکل لفظوں کو پڑھانے میں قدیم زمانے کا طریقہ ہے. درست جملے بنانے میں مدد کرنا, درست تلفظ, طلبہ جملے بنانے میں مشکلات کا سامنا نہ کریں, اور ان میں سے سبھی. پرانا طریقہ کون سا ہے؟ قدیم زمانے کا طریقہ. ہاں, سی بی ایس ای نے اس کو مانا ہے درست تلفظ کو, ٹھیک ہے نا؟ پرانے طریقے میں صرف الفاظ کو درست کر کے ہی بس کر دیا جاتا تھا, ان کو صحیح پڑھ کر سنا دو, صحیح تلفظ بتا دو, بس, ٹھیک ہے نا؟ تو درست تلفظ ہی اس کا صحیح جواب ہے. سوال نمبر 20. قواعد سکھانے سے زبان میں کیسی مدد ملتی ہے؟ خواندگی, اصلاح, روانی اور تعداد. تعداد تو ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا؟ روانی بھی نہیں ہو سکتی. قواعد سکھانے کا مطلب اسپیڈ بڑھانا نہیں ہوتا. اصلاح اور خواندگی, یہ دونوں باقی بچا. کون سا ہوگا؟ اے نمبر. خواندگی میں مدد ملتی ہے, آدمی قواعد کے مطابق صحیح بولتا ہے, صحیح پڑھ پاتا ہے, صحیح لکھ پاتا ہے, صحیح پرننسیشن اور صحیح ترسیل کر پاتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو 20 نمبر کا صحیح جواب اے نمبر, ٹھیک. چلیے.